السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں پرائم منسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں ٹی ایل پی کو بین کرنے کی، اس پر بات کروں گا، اور پھر جو رانا ثناء اللہ پہ انسدادی دہشت گردی کے مطابق ان پر ایف آئی آر کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، ان پہ پرچہ کاٹ کر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان کے دیے گئے سٹیٹمنٹس کے حوالے سے اس پہ بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کی بات کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے یقیناً بہت سے لوگوں کی بہت سی امیدیں ہیں، بہت سی توقعات ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر ننگے پاؤں جوتے اتار کے جرابیں صرف پہنی ہوئی ہوتی تھی اور وہ جاتے رہے ہیں، اور سب نے اس بات کو بہت اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی وہ ریاست مدینہ کی بات ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب کی جب سے حکومت قائم ہوئی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ریاست مدینہ میں تھا۔ اب موجودہ صورتحال کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی صرف مذہبی جماعت نہیں ہے، ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے کہ جس نے سن 2018 کے انتخابات میں کنٹیسٹ کیا اور لاکھوں ووٹ ملے، اور مختلف شہروں میں مختلف حلقوں میں ان کے کینڈیڈیٹس موجود تھے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ اسی حکومت نے کیا، اسی حکومت نے معاہدہ جب کیا تو معاہدہ کرتے ہوئے یقیناً اس وقت یہی سوچ تھی کہ جی ابھی ٹال دیا جائے معاملے کو اور لٹکایا جائے اور آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ کہا کہ جی قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی کہ لا انفورسمنٹ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ عوام کو نقصان پہنچایا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور یہ دہشت گردی کی کارروائی تھی اور دہشت گردی کے عزائم تھے۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس سے پہلے بھی اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کئی مرتبہ کئی لوگ بتا چکے ہیں اور آپ کی اپنی نالج میں بھی ہے۔ اگر ان واقعات پہ نظر ڈالی جائے تو ان واقعات میں بھی دہشت گردی کا ایلیمنٹ موجود تھا، لیکن کبھی ان کے اوپر 780A کے تحت یا انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت کبھی مقدمہ نہیں چلایا گیا یا اس پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا گیا۔ آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی اس کی ایک واضح مثال ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے مختلف شہروں میں احتجاج کیے جاتے رہے ہیں، اور ان احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی، لاٹھی چارج بھی ہوا، اور ربر کی گولیاں بھی چلیں، اور پھر 2014 کا دھرنا کون بھول سکتا ہے، کیسے بھول سکتا ہے کہ جب آپ کی پارٹی کے بھی ورکرز وہاں پہ موجود تھے، اور پھر جس طرح سے ایس ایس پی کو وہاں پر مارا گیا، اس کی کٹائی لگائی گئی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو دیگر اور پولیس اہلکار تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی رویہ رکھا گیا۔ یہ ایک ایکشن کا ریاکشن ہوا کرتا ہے، جب بھی لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا اور ایکشن کا ریاکشن بھی ہوگا، اور آپ اس چیز سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کیونکہ آپ کی اپنی حکومت آنے سے پہلے آپ خود سڑکوں پہ ہوتے تھے زیادہ وقت، اور آپ بلکہ نہ صرف سڑکوں پہ ہوتے تھے بلکہ آپ کے سڑکوں پہ ہونے کے ہی نتیجے میں ایک پوری تحریک چلی آپ کی طرف سے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو سن 2018 میں کامیابی ملی۔ تو پرائم منسٹر صاحب اگر آپ پابندی تو لگانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ جن کے خلاف آپ نے پابندی لگائی، نہ تو یہ کہ وہ کوئی کسی ہمارے دشمن ملک سے فنڈنگ لینے والے لوگ ہیں، پتہ چلے کہ جی بھارت سے یا خدا نخواستہ اسرائیل سے یا کسی اور ہمارے دشمن ملک سے فنڈنگ لے رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کو جو فنڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں یا پاکستان میں ہیں، اور وہ ان کو دل سے فنڈ کرتے ہیں، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی مجبوری میں، جس طرح آپ کی پارٹی کو فنڈنگ ہوتی ہے، پاکستان کے باہر سے بھی پاکستانی فنڈ دیتے ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی پاکستانی فنڈ دیتے ہیں، دل سے دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو مجبور نہیں کرتے۔ یا جس طرح وہ MKM میں ہوا کرتا تھا کہ چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا یا بھتہ اکٹھا کیا جاتا تھا، اور وہ بندوق کے زور پہ ہوتا تھا، ڈرا دھمکا کے ان کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھی، وہ سب بھی نہیں ہے نا۔ تو آپ کی پارٹی کو بھی ویسے ہی ملتی ہے سپورٹ، ویسے ہی چندہ ملتا ہے، اور ٹی ایل پی کو بھی ویسے ہی فنڈنگ اور چندہ ملتا ہے، اور پاکستان کے باہر سے بھی ملتا ہے، پاکستان کے اندر سے بھی ملتا ہے۔ اور وہ جو چندہ دینے والے ہیں وہ چندہ دینے کے بعد پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہاں جی جو ہم نے چندہ دیا تھا بتائیں اس چندے کو کہاں لگایا گیا، جس طرح آپ کی پارٹی سے نہیں پوچھا جاتا کہ ہاں جی آپ کی پارٹی کو ہم نے فنڈز دیے تھے، چندہ ہم نے دیا تھا، تو وہ آپ کی پارٹی نے وہ فنڈ وہ چندہ کہاں پر خرچ کیا۔ دوسرا یہ کہ چندے کے ساتھ ساتھ جو لوگ احتجاج کرنے والے تھے، جو لوگ سڑکوں پہ موجود تھے یا جو لوگ سڑکوں پہ نہیں بھی تھے لیکن پھر بھی ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کوئی بھارتی نہیں ہے، کوئی اسرائیلی نہیں ہے، کوئی ہمارا کسی مشکل دشمن ملک سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ پاکستانی ہیں، اور سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی دل سے سپورٹ کر رہے ہیں، ایک ایسے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کو آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہاں طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا طریقہ کار آپ کے منصب کے مطابق ہے، ان کا طریقہ کار ان کی سوچ اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے مطابق ہے۔ وہ اپنے غم و غصے کا اظہار سڑکوں پہ نکل کے کر سکتے ہیں، وہ نعرہ لگا سکتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہوئے سڑک بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں، وہ یہی کر سکتے ہیں۔ اور ظاہری سی بات ہے جب سڑکیں بند ہوتی ہیں تو پھر حکومت پہ پریشر آتا ہے، جیسا کہ آپ کی گورنمنٹ پہ پریشر آیا۔ گو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پریشر نہیں لیتے ہیں، لیکن آپ کی گورنمنٹ پہ پریشر آیا۔ جب آپ کی گورنمنٹ پہ پریشر آیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ سب لوگ کہاں ہیں، سڑکیں بند ہیں، سارا
نظام درم برم ہو گیا ہے, سڑکوں کو کھلوائیں, تو پھر آپ نے پولیس کا استعمال کیا اور آپ نے پولیس سے کہا کہ جاؤ جا کر ان سڑکوں کو کلیئر کرواؤ. جب پولیس جاتی ہے تو پولیس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھی جاتی ہے لوگوں کے بارے میں. میں بذات خود کچھ گنے چنے پولیس کے ایسے اہلکار ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں, اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں, اور ان کا اچھا پن نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, اور ان کی نیک نیتی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے, اور ان کی قابلیت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ باقی ٹولے سے مختلف ہیں جس نے اچھے لوگوں کو بھی بدنام کیا. وہ خود تو بدنام ہے لیکن اچھے بھی ان کی وجہ سے بدنام ہیں. میں یہ سن 2014 کا واقعہ نہیں بھول سکتا پرائم منسٹر صاحب, نہ آپ سن 2014 کا واقعہ بھول سکتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا, جہاں پر دن دہاڑے گولیاں چلائی گئیں اور وہاں پر 14 افراد کو دن کی روشنی میں شہید کر دیا گیا, جس میں خواتین بھی شامل تھیں. اور وہ کرنے والے کون تھے؟ وہ پولیس اہلکار تھے. وہ وہی پنجاب پولیس تھی جس کا آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو شاباش بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے, ہم جو شہید ہوئے ہیں پولیس اہلکار ہم ان کی کفالت بھی کریں گے. یہ بہت اچھا ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. پرائم منسٹر صاحب جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پولیس آفیسرز کو, اور آپ کے جو نیچے بیوروکریسی کے لوگ ہیں, یہ جو آپ کے نیچے پولیس آفیسرز ہیں, انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے آگے پھر ان لوگوں کو بھیجا. اس وقت انعام غنی صاحب آئی جی پنجاب ہیں, اس وقت انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ ہاں جی ان کو بھیجا جا رہا ہے, کوئی انسٹرکشنز دی جائیں, کو بتایا جائے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے, کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. ان کو آپ نے فیلڈ میں اتار دیا بغیر کسی انسٹرکشنز کے. اگر آپ کہیں کہ اب انسٹرکشنز تھیں تو وہ غلط بات ہے, کیونکہ انسٹرکشنز نہیں تھیں. اگر انسٹرکشنز ہوتی تو صورتحال اتنی خراب ہی نہ ہوتی, صورتحال کو مینیج کیا جا سکتا, صرف تھوڑا سا ذہن کو استعمال کیا جاتا. تو پرائم منسٹر صاحب آپ کے حکم پر یہ سارا کچھ ہوا, اور آپ کے حکم پر جا کے سڑکیں کھلوانے کی کوشش کی گئی, اور اس کے نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے, پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے. ابھی ہم نے صرف ایک طرف کی کہانی دیکھی ہے, ہم نے دوسری طرف کا رخ نہیں دیکھا ہے, ہم نے دوسری طرف کی بات نہیں ابھی سنی ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا, کہ وہ کیوں مجبور ہوئے کہ وہ اس طرح سے تشدد کریں. اور پھر پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ پھر معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا اور آپ کو ریفرنس دینا پڑے گا کہ آپ چونکہ فیلڈ میں رہے ہیں, احتجاج کرتے رہے ہیں, آپ احتجاج کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, خوب جانتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب سڑک پہ نکل کر احتجاج ہوتا ہے اور جب ایک موب کی صورت ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی باہر سے آ کر انتشار پھیلا سکتا ہے, کوئی بھی وہاں پر آ کر ایسی حرکت کر سکتا ہے جس کا سارا ملبہ ان پر گرے گا جن کی طرف سے وہ احتجاج کی کال دی گئی ہے. یعنی کہ اس کیس میں ٹی ایل پی, تو سارا ملبہ ٹی ایل پی پہ گرے گا کہ جی یہ ٹی ایل پی نے کیا, یہ ٹی ایل پی کے ہی لوگ تھے. اب دیکھیں اگر باہر وہاں جا کر کوئی نعرے لگا لے, نعرہ کیا ہے ٹی ایل پی کا, ٹی ایل پی کے کارکنان نعرہ لگاتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ. اب وہاں پر اگر کوئی آ کر کوئی اور بھی, اور ایسے لوگ منظر عام پر آئے بھی ہیں, وہ بھی ساتھ میں یہ نعرے لگانا شروع کر دیں, تو کیا وہ ٹی ایل پی کے ہو گئے؟ وہ باہر کا بھی کوئی ہو سکتا ہے. وہ آ کر وہاں پر دنگا فساد کرنے کے لیے اور امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے, اور ٹی ایل پی کا جو کاز ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے, حکومت کو بدنام کرنے کے لیے, ملک کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح سے باہر سے آ کر لوگ یہ کارروائیاں کرتے ہیں. اس طرح کے انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں, وہ اصل دہشت گرد ہیں, وہ اصل چہرے ہیں جن کو پکڑنا ضروری ہے, جن کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف آ کر بیچ میں اپنے ساتھ لوگوں کو لا کر انتشار پھیلائیں, اور پولیس والوں کے ساتھ جو ہوا, جو افسوسناک تھا, وہ انہوں نے کروایا. وہ جو وہاں پر پرامن پروٹیسٹرز ہیں یا پرامن کی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ذہن کو بھی خراب کر سکتے ہیں اور ان کو ورغلا سکتے ہیں, اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ نکلو, کرو, یہ کر دو, وہ کر دو, مار دھاڑ کر دو, ڈنڈے چلاؤ, سر پھاڑ دو, ٹانگیں توڑ دو, بازو توڑ دو. یہ سب ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات پرائم منسٹر صاحب آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے کسی چیز پر پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی کل آپ نے جمعے کے روز سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی. سوشل میڈیا پہ پابندی بھی کیا یہ ایک عام پاکستانی کے جو ان کا ایک ذریعہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, کیا اس کے اوپر بھی آپ نے پابندی لگا کر ایک ضرب نہیں لگائی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جہاں پر بات نیشنل سیکیورٹی کی آ جائے تو وہاں پر پھر یہ فریڈم آف ایکسپریشن والی بات ختم ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پابندی لگائی. وہ پابندی لگانا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے 3 گھنٹے کی پابندی لگائی, 3 گھنٹے کے بعد لوگ آ کے اپنی جو ہے بات اس پر کہنا شروع کر دیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے, اس سے بات صرف مزید خراب ہوگی, انتشار پھیلے گا, اور لوگوں کے ذہن میں آپ اپنے خلاف ایک ایسی سوچ بنا رہے ہیں جو کہ ان دا لانگر رن فائدہ مند نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب یہ جب اس سے پہلے بھی آپ سے پہلے جن کی حکومت تھی, ان کی حکومت میں بھی جب احتجاج کے لیے نکلے تھے تو ہم نے ان کو تیار کیا ہے, ہم نے ان کو کھڑا کیا ہے, ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے,
اور آج جب ہم ان کو سپورٹ کرتے کرتے اپنی حکومت آئے تو ہم اپنی وہ سپورٹ کھینچ لیں، اور نہ صرف یہ کہ سپورٹ کھینچ لیں بلکہ ان کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیں، ہم ان پہ پابندیاں لگا دیں اور ہم کہہ دیں کہ جی ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا غلط کیا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب یہی پولیس اہلکار تو آپ کو پہلے نظر نہیں آتے تھے نا جب آپ حکومت میں نہیں تھے، آپ اپوزیشن میں تھے. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنے ورکرز کو جلسوں میں کیا ترغیب دیتے تھے؟ آپ جلسوں میں اپنے ورکرز کو کیا کہا کرتے تھے کہ پولیس والے اگر تمہیں روکیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ یاد ہے آپ کو پرائم منسٹر صاحب؟ یہ وہی پولیس والے ہیں کہ جن کا ابھی زخمی ہونا آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، اور آپ کو افسوس ہوا ہے، اور آپ کو غم ہے، دکھ ہے ان پولیس اہلکاروں کی شہادت کا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، جن کے پاس پہلے آپ کے چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار نہیں گئے. وہ پہلے نہیں گئے پہلے 48 گھنٹوں میں جب یہ سب کام خراب ہوا ہے. اس وقت ان کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز نہیں تھیں. وہ ہو سکتا ہے اپنے دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہوں کہ مجھے کوئی خود بتائے گا تو میں آگے بات چلاؤں گا، مجھے کیا پتا، میں تو خود پچھلے 3 سال سے روز آئے دن مجھے لگتا ہے جو دن گزر جائے کہ چلو جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے میں نے آج کا ایک اور دن کامیابی سے گزار دیا بطور چیف منسٹر پنجاب. وہ تو اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہے ہیں. اور آئی جی پنجاب کی بھی یہی سچویشن تھی، اور چیف سیکرٹری پنجاب کی بھی یہی سچویشن تھی، اور باقی بھی پولیس آفیسرز کی یہی سچویشن تھی. تو پرائم منسٹر صاحب اس وقت آپ کے چیف منسٹر کو فیلڈ میں آنا چاہیے تھا جب اپنے پاس اب لواحقین کو بلا کر ان سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. پہلے کہاں تھے؟ پہلے آپ کے آئی جی کہاں تھے؟ آپ کو اس وقت معاملے کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ بات خراب ہونے جا رہی تھی اس سے پہلے ہی. اور جب آپ کو پتا تھا کہ آپ حافظ سعد رضوی کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں تو ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا تھا نا کہ لوگ نکلیں گے. آپ سمجھ رہے تھے کہ جی گرفتاری ہوگی اور کچھ بات نہیں ہوگی، خاموش ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے کاموں پر ہوں گے، سب آگے ماہ رمضان آ رہے تو اس کی تیاری میں ہوں گے. نہیں نا، لوگوں نے نکلنا تھا نا. تو اس وقت آپ نے پھر لوگوں کی املاک کو کیوں جو ہے وہ نقصان پہنچانے دیا؟ آپ نے سرکاری املاک کو کیوں نقصان پہنچانے دیا؟ آپ نے اس وقت جو بھپڑ دپڑ میں فیصلہ کیا، گرفتاری کر لی اور اس کے ساتھ انتظامات نہیں کیے. کیوں نہیں کیے پرائم منسٹر صاحب آپ نے؟ اور آج جب یہ معاملہ سب اس نہج پر پہنچ گیا ہے تو ہم پابندیاں لگا رہے ہیں. اور پابندیاں کیا لگا رہے ہیں؟ ہمیں جس کا جو دل کرتا ہے، جس لسٹ میں دل کرتا ہے ڈال دیتا ہے. منہ اٹھا کے کچھ اور چیز کسی کو سمجھ نہیں آتی، مغرب میں ہمیں لسٹ میں ڈالتے پھرتے ہیں. تماشا بنایا ہوا انہوں نے. کبھی ریڈ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی وہ فاٹف کی گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی اور لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں لسٹ میں ہی ڈالتے رہتے ہیں اور ہم ان کو خوش کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو راضی کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو مطمئن کرتے رہتے ہیں. کس چکر میں ہم انہیں مطمئن کریں؟ کیوں ہم انہیں مطمئن کریں؟ کس لیے؟ کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے؟ ہمیں لسٹ میں ہی ڈالتے رہتے ہیں. ہمیں بھارت جو ہے وہ بھارت ہمیشہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہمیں دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ خود جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، جبکہ خود دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ خود فائنینسنگ کرتا ہے. اور ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش دی جاتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا انٹرنیشنلی بھی اپنے معاملات کو بہتر بنانا ہوگا. آپ نے انٹرنیشنلی مغرب کو بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اور ہمیں اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے میسج دیا، بہت اچھا کیا. لیکن اس کے برعکس یہ پابندی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور ہم اس طرح سے اس پابندی کے بعد اب دیکھیں نا جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ان کو پولیس تھانوں میں لے کے جا کے پولیس ٹارچر ہو رہا ہے. وہی پولیس ٹارچر جس کی سن 2010 میں بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، اور وہی چھتر جو ہم نے سن 2010 میں دیکھے تھے مختلف ویڈیوز میں، وہی چھتر جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں لوگوں کو، ان کو الٹا لٹا کے ان کے اوپر یہ چھتر چلائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی تو غلط ہے نا. پولیس کے اور لوگوں کو آپ خلاف کریں گے، اس طرح سے انتشار پھیلے گا، لوگ دل میں بات بٹھا لیں گے پرائم منسٹر صاحب، اور یہ بات پھر دل سے نکلنے والی نہیں ہے. تو آپ سے خدا را گزارش ہے ذرا سوچئے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.